العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم سامعین اور عزیز طلباء کرام، آج ہمارا مختصر نفحۃ العرب کا 28واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اسی سبق کا عنوان دوسرے نسخوں میں العفو عن المذنبین بھی ہے۔ تو دیکھیے، وقال ربکم، اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے، ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، استجاب یستجیب استجابتاً کے معنی ہے قبول کرنا، جواب دینا۔ استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے پروردگار نے کہا ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ وَكَانَ رَجُلٌ شِرِّيبٌ جَمَعَ قَوْمًا مِّن نُدَمَائِهِ۔ شِرِّيبٌ کے معنی ہے بہت زیادہ پینے والا۔ اس کی جمع آتی ہے شربن، جو شراب وغیرہ پینے کا بہت زیادہ عادی ہو۔ من ندمائہ، ندما یہ ندیمن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے ساتھی، ہم مجلس۔ وکان رجل شرب، اور ایک بہت زیادہ پینے والا شخص تھا، شرابی تھا۔ جمع قوما من ندمائہ، اس نے اپنے ہم مجلس ساتھیوں کو جمع کیا۔ جمع قوما من ندمائہ، اس نے اپنے ہم مجلس ساتھیوں کو جمع کیا۔ ودفع الى غلام له 4 دراہم، اور اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے۔ ان یشتری بها من الفواکہ للمجلس، کہ اس کے ذریعے مجلس والوں کے لیے میوے خرید کر لائے۔ یشتری آپ کو معلوم ہے، اشترا یشتری اشتراءً کے معنی آتے ہیں خریدنا، فاکہۃ جمع فواکہ کے معنی میوہ۔ ودفع الى غلام له 4 دراہم، اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے۔ ان یشتری بها من الفواکہ للمجلس، کہ اس کے ذریعے مجلس والوں کے لیے، اہل مجلس کے لیے میوے خرید کر لائے۔ فمر الغلام بباب مجلس منصور بن عمار، مر یمر مرورن کے معنی آتے ہیں گزرنا۔ منصور بن عمار یہ بہت بڑے بزرگ تھے، جن کو مستجاب الدعات بھی کہا جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات، ایسے بندے اللہ جن کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ فمر الغلام بباب مجلس منصور بن عمار، پس وہ غلام منصور بن عمار کی مجلس کے دروازے کے پاس سے گزرا۔ وَهُوَ يَسْأَلُ لِفَقِيرٍ شَيْئًا، در حالہ کہ آپ کسی فقیر کے لیے، کسی محتاج شخص کے لیے کسی چیز کا سوال کر رہے تھے۔ وَهُوَ يَسْأَلُ لِفَقِيرٍ شَيْئًا، در حالہ کہ آپ کسی فقیر کے لیے کسی چیز کا سوال کر رہے تھے۔ وَيَقُولُ، اور کہہ رہے تھے، مَنْ دَفَعَ لَهُ 4 دراہم، جو شخص اسے 4 درہم دے گا۔ من دفع له 4 دراہم، جو شخص اسے 4 درہم عطا کرے گا۔ دعوت له 4 دعوات، تو میں اس کے لیے 4 دعا کروں گا، 4 دعائیں کروں گا۔ دعوت له 4 دعوات، تو میں اس کے لیے 4 چیزوں کی دعا کروں گا۔ فدفع له الغلام الدراہم، پس غلام نے انہیں درہم دے دیے۔ فدفع له الغلام الدراہم، بس غلام نے اسے درہم دے دیے۔ فقال له منصور، تو منصور بن عمار نے اس سے کہا، ما الذي تريد ان ادعو لك،
تم کس چیز کو چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے دعا کروں، یعنی کس چیز کے متعلق تم مجھ سے دعا کروانا چاہتے ہو. من الذی ترید ان ادعو لک، کس چیز کا تمہیں ارادہ ہے کہ میں اس کے لیے دعا کروں، کہ میں تمہارے لیے اس چیز کے متعلق دعا کروں. قال، تو اس غلام نے کہا ان یعتق اعتق یعتق اعتاقا ہے، یہاں پر باب افعال سے معنی ہے آزاد کرنا. ان یعتقنی اللہ من رق العبودیت، اس نے کہا کہ اللہ مجھے غلامی کی زنجیر سے آزاد کر دے، اللہ مجھے غلامی کی زنجیر سے یا غلامی کے توق سے مجھے آزاد کر دے. فدعا منصور، تو منصور نے دعا کی. وَأَمَّنَ النَّاسُ، اور لوگوں نے آمین کہی. یہ پہلی دعا ہے. قال، اس غلام نے کہا أَن يُعْتِقَنِي اللَّهُ مِن رِقِّ الْعُبُودِيَّةِ، کیا کہا اس نے کہ اللہ مجھے غلامیت کی زندگی سے آزاد فرما دے. فدعا منصور، تو منصور نے دعا کی. وَأَمَّنَ النَّاسُ، اور لوگوں نے آمین کہی. قال، پھر انہوں نے کہا وَالثَّانِيَةُ، اور دوسری کیا چیز ہے، یعنی دوسری کس چیز کے متعلق دعا کروں. قال، تو اس غلام نے کہا ان یخلف اللہ علی الدراہم. اخلف یخلف اخلافن کے معنی ہے کسی چیز کا پا لینا، کسی غم شدہ چیز کا پا لینا، یہاں پر لوٹانے کے معنی میں ہے. ان یخلف اللہ علی الدراہم، کہ اللہ مجھے میرے دراہم واپس کر دے. دوسری دعا کیا کروائی اس نے کہ اللہ مجھے دراہم واپس لوٹا دے. فدعا لہ، تو منصور نے اس کے لیے دعا کی. وَأَمَّنَ النَّاسُ، اور لوگوں نے آمین کہی. قال، پھر انہوں نے کہا وَالثَّالِثَةُ یا غلام، اور اے غلام تیسری چیز کیا ہے، یعنی تیسری کس چیز کے متعلق دعا کروں. قال، تو اس نے کہا ان یتوب اللہ علی مولایا، کہ اللہ میرے آقا کو توبہ کی توفیق دے دے. ان یتوب اللہ علی مولایا، کہ اللہ میرے مولا کو توبہ کی توفیق دے دے. فدعا لہ، تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی. وَأَمَّنَ النَّاسُ، اور لوگوں نے آمین کہی. قال، پھر انہوں نے کہا وَالرَّابِعَةُ یا غلام، اور چوتھی کیا چیز ہے اے غلام. قال، تو اس نے کہا ان یغفر اللہ لی ولمولاي ولک یا منصور وللحاضرین. دیکھیے غلام کتنا ہوشیار ہے. چوتھی دعا کیا کروا رہا ہے وہ کہ اللہ مجھے اور میرے آقا کی اور اے منصور تمہاری اور تمام حاضرین کی مغفرت فرما دے. ان یغفر اللہ لی ولمولاي ولک یا منصور وللحاضرین، کہ اللہ مجھے اور میرے آقا کی اور اے منصور آپ کی اور تمام حاضرین کی مغفرت فرما دے. فدعا منصور، پس منصور نے دعا فرمائی. وَأَمَّنَ النَّاسُ، اور لوگوں نے آمین کہی. فرجع الغلام، پس غلام واپس لوٹ گیا. فقال له مولاه لما ابطأت. ابطأت فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ابطأ یبطئ ابطاء، ابطاء کے معنی ہے تاخیر کرنا، دیری سے آنا. فقال له مولاه، تو اس کے آقا نے اس سے کہا لما ابطأت، تو نے تاخیر کیوں کی، تو اتنی تاخیر سے کیوں پہنچا. لما ابطأت، تو نے تاخیر کیوں کی. فقص علیہ القصۃ، تو اس غلام نے پورا واقعہ سنایا. فقص علیہ القصۃ، تو غلام نے پورا واقعہ بیان کیا. قال، تو اس کے آقا نے کہا وَبِمَ دعا، اور کس چیز کی دعا کی. وَبِمَ دعا، یعنی منصور بن عمار نے کس چیز کی دعا کی. بِمَ دعا. قال، تو اس غلام نے کہا سألت لنفسی العتق، میں نے اپنے لیے آزادی کے متعلق سوال کیا. سألت لنفسی العتق، میں نے اپنی آزادی کے متعلق سوال کیا. قال،
تو اس کے آقا نے کہا اذهب فانت حر، تو جا بس تو آزاد ہے، اذهب فانت حر، دیکھیے دعا قبول ہو رہی ہے، اذهب فانت حر، تو جا، تو چلا جا، تو آزاد ہے۔ قال، پھر اس کے آقا نے کہا والثانیۃ، اور دوسری کیا دعا ہے؟ قالت، اس نے کہا ان یخلف اللہ علی الدراہم، اللہ وہ درہم مجھے واپس لوٹا دے، اللہ وہ درہم مجھے واپس لوٹا دے۔ قال، تو اس کے آقا نے کہا لک 4000 درہم، تیرے لیے 4000 درہم ہے۔ اس نے 4 درہم کے بارے میں دعا کی تھی، دیکھیے لک 4000 درہم، تیرے لیے 4000 درہم ہے۔ قال والثالثۃ، پھر اس کے آقا نے پوچھا والثالثۃ، وہ تیسری کیا دعا کروائی؟ قال، اس نے کہا ان یتوب اللہ علیک، کہ اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے، اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے۔ قال، تو اس کے آقا نے کہا تبت الی اللہ عز وجل، میں نے اللہ سے، اللہ عز وجل سے توبہ کر لی، میں نے اللہ عز وجل سے توبہ کر لی۔ دیکھیے تیسری دعا بھی قبول۔ قال، اور آقا نے کہا والرابعۃ، اور چوتھی کیا چیز ہے؟ قال، تو اس غلام نے کہا ان یغفر لی ولک وللواعظ وللحاضرین، کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور واعظ کو اور تمام حاضرین کو بخش دے۔ ان یغفر لی ولک وللواعظ وللحاضرین، کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور واعظ کو اور تمام حاضرین کو بخش دے۔ قال، تو بادشاہ نے کہا، تو آقا نے کہا هذه الواحدۃ لیست الی، یہ ایک ایسی چیز ہے لیست الی جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ هذه الواحدۃ لیست الی، یعنی دعا کی قبولیت، یعنی گناہوں کو بخش دینا۔ کیا کہا اس آقا نے اس کے؟ هذه الواحدۃ لیست الی، یہ ایک ایسی چیز ہے جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ فلما بات رأى في المنام كأن قائلا يقول، فلما بات، پس جب رات ہوئی، پس جب آقا نے رات گزاری، رأى في المنام، تو اس نے خواب میں دیکھا، كأن قائلا يقول، گویا کہنے والا کہہ رہا ہے، گویا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، انت فعلت ما کان الیک، تم نے وہ سب کچھ کر لیا، ما کان الیک، جو تمہارے اختیار میں تھا، انت فعلت ما کان الیک، تم نے وہ سب کچھ کر لیا جو تمہارے اختیار میں تھا۔ اترانی لا افعل ما کان الی، اترانی، کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں نہ کروں وہ سب جو میرے ذمے ہے، جو میری اختیار میں ہے؟ اترانی، اترانی، کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں نہ کروں وہ کام جو میری اختیار میں ہے؟ قد غفرت لک وللغلام وللمنصور وللحاضرین، تحقیق کہ میں نے تمہیں اور غلام کو اور منصور کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا۔ قد غفرت لک وللغلام وللمنصور وللحاضرین، تحقیق کہ میں نے تمہیں اور غلام کو اور منصور کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ بس اس طریقے سے آج کا ہمارا یہ سبق الحمدللہ مکمل ہوا۔ آپ نے اس سبق سے یہ سمجھا ہوگا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایک گنہگار شخص کو جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر لیتا ہے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی آدمی نیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی جب بھی کسی نیک بڑے بزرگ سے ملاقات ہو تو ان سے دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ ان کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.